پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحب. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں دونوں مہمانوں کا. افنان صاحب، کل تو بڑی سخت باتیں کی ہیں، پرسوں بلاول صاحب نے جمعے کے روز کے، اب تو وہ آپ کو دوبارہ سے انہوں نے وارن کیا کہ حکومت کا سارا جو دار و مدار ہے پیپلز پارٹی کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی اب جو ہے اس معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹے گی. تو وہ کسانوں کے معاملے پر بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے پہ حکومت کے لیے کہ خطرہ نہ بن جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو پورا سسٹم ہے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کے ہی اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو چلایا ہے. اور اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، اس کے اندر بلوچستان گورنمنٹ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے آئینی عہدے ہیں. تو بہتر یہی ہے ہم سب کے لیے کہ ان معاملات کو، یہ جو ہمارے درمیان ہیں، ان کو ہم ایمیکیبلی ریزالو کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ جلسوں میں اس طرح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بیٹھ کے اس کو بات چیت سے اس معاملات کو ریزالو کریں. بیٹھ کے تو آپ بات چیت کر نہیں رہے نا بند کمروں میں، کہ اگر آپ بات کریں تو آپ سی سی آئی میں کر لیں مسئلے کو حل. تو بار بار سی سی آئی میں تو بعد میں آئے گا نا معاملہ، پہلے آپس میں بیٹھ کے تو معاملہ طے کریں کرنا کیا ہے. اس کے بعد آئینی فورم پر بات ہوتی ہے، یہ آئینی مسئلہ ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک آپ اسے ایز اے سیاسی مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں، نہیں، وہ دیکھیں ایز اے آئینی مسئلہ ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ذمہ دار جماعت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر اس سسٹم کو اس کو شیک کیا گیا یا اس کو گرایا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کو ان کو جو ہے وہ دیکھ کے اپنے معاملات سلجھانے چاہیے. فی الحال تو انہیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بھرپور سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، کب تک جو ہے صرف بیانات سے ہی پیپلز پارٹی کام لے گی، یا وفاقی حکومت کو جو کل بلاول صاحب نے پرسوں خبردار کیا تھا کہ اب حکومت جو ہے ان کے ووٹوں پر ہی کھڑی ہے اور انہیں وہ چلنے نہیں دیں گے، تو کب تک پھر یہ جھٹکا دینے کا ارادہ رکھتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، سینیٹر صاحب اس چیز کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، اور ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہو پا رہا کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے. دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا پیپل آف سندھ. اگر آپ ہمارا پانی لے جائیں گے تو ہمارا تو معاشی قتل ہو جائے گا نا. ہم تو نہ کاشت کر سکیں گے اور نہ ہی، کیونکہ دیکھیں سندھ کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو جو فوڈ باسکٹ کو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شوگر کین میں کرتے ہیں، گندم کے اندر کرتے ہیں، چاول کے اندر کرتے ہیں. اس وقت چاولوں کا سیزن ہے. وی ڈونٹ ہیو واٹر ٹو سو رائس. اور پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا ایک سکینڈل ہوا، 320 بلین کا نقصان ہوا، قوم کو چونا لگا، کمیٹیاں بنی، کوئی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری تعین نہیں ہوئی، بیچارہ کسان مر گیا، اپنی گندم نہیں بیچ سکا، کچھ نہیں رہا. اب آپ اس کا پانی لے جا رہے ہیں، پھر آپ نے منیمم سپورٹ پرائس ہٹا دی ہے، تو وہ تو بے یار و مددگار کھڑا ہوا ہے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت ویسے یہ شرمیلا صاحبہ آپ نے بات کی گندم کہہ دی ہے. جی آپ نے گندم کی بات کی، آگے بات مزید اس پہ کریں گے بھی. آپ نے گندم کی جو بات کی ہے، سپورٹ پرائس آپ نے سندھ کے اندر کتنی دی ہے؟ جو آپ پنجاب پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں، وہاں پہ آپ کا بھی تو مسئلہ یہی ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹ دس از این ایشو، اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ، کہ کسان جو ہے وہ دوسری جانب دیکھے گا کہ میں دوسری سیفر کراپس کی طرف جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈی ریگولیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیسیشن لیتی ہے اور باقی صوبے ایک ڈیسیشن لیتے ہیں تو پھر ایک صوبہ جو ہے اپنی طرف سے الگ اپنے ٹینجنٹ پہ نہیں چل سکتا. جس طریقے سے کی تو معذوری مثال رہی ہے، سندھ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے سپورٹ پرائس مقرر کی ہے گندم کی، اور یہ تنازع رہتا تھا سندھ کے ساتھ وفاق کا، پنجاب کا، کہ آپ یک طرفہ ہے کہ آپ سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیتے ہیں اتنی زیادہ. سمر عباس صاحب، لیٹ می ریپلائی. جی اس وقت حالات اور معاملات بہت مختلف ہیں. سندھ کو تو آئی ایم ایف کی شرائط پہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگانا پڑا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے، ایک صوبہ نہیں لگائے گا، تو پھر آئی ایم ایف کا لون اور چیزیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو ہم نے تو باقاعدہ ہم نہیں لگانا چاہتے تھے، بیکاز اس وقت اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ٹیکس مزید لگائیں گے تو پھر بیچارہ کسان کمائے گا کیا. بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن، کنالوں کے معاملے کے اوپر یہ خوش اسلوبی سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے. دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. ہم تو ایک سمپل آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، وہاں پر فیصلہ ہونے دیں. اور ان کو معلوم ہے کہ سی سی آئی کے اندر فیصلہ کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا کنالوں کے خلاف، جبھی تو یہ بلاتے نہیں ہیں میٹنگ. صحیح ہے، ورنہ ایسی کیا قباحت ہے کہ میٹنگ نہ بلائیں. تو پھر اگر شرمیلا ہم فاروقی اتنے صاحب اہم اتحادی ہیں جس کے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے، تو ان کو ادراک کرنا چاہیے کہ اتنے اہم اتحادیوں کو یہ ناراض کر رہے ہیں. تو یہ یقین دہانی آپ کب تک کرواتے رہیں گے؟ بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم یقین دہانی نہیں کرائیں گے. وی آر گیونگ دیم انف اسپیس
کہ یہ اپنا یہ فیصلہ یاد کر دہانی لیں آپ کہ نے کب کرنا تک کیا کراتے چاہتے رہیں کہ ہیں. ہمارے کیونکہ ووٹوں پہ کھڑے ہیں, دیکھیے آگے on بجٹ the آ رہا floor ہے, of the جون میں House بجٹ آ رہا ہے, تو بجٹ کی منظوری پہ پھر پیپلز پارٹی روکے گی بجٹ کی یہ منظوری, فیصلہ یا یا کیا ہوگا؟ ادھر یا سمر عباس صاحب یہ فیصلہ ادھر یا ادھر یہ بجٹ سے پہلے ہو جائے گا, اچھا یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں, اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. اپریل کے مہینے کے اندر ہم کھڑے ہیں, آگے ایک مئی کا مہینہ رہ گیا ہے, یہ فیصلہ اس سے آگے نہیں جانے والا. دس از گوئنگ ٹو بی ریزالوڈ آئیدر وے, ہیئر اور دیر. یا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے یا تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم عوام کی خواہشوں کا احترام کریں گے, ہم سندھ کا پانی ایک بوند بھی کسی کو نہیں دیں گے. یہ اٹس ویری کلیئر, صحیح ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کسی کا فائدہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. یہ سندھ کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ٹھیک ہے. افنان صاحب, یہ معاملہ پھر ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے؟ ادھر سے مراد تو یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے, ادھر سے مراد یہ کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے آپ کی, اور آپ کی حکومت گر جائے گی, غیر مستحکم ہو جائے گی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جون سے پہلے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سندھ کا پانی لینے کا کسی کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. جو سندھ کا پانی ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے, وہ کسی کی خواہشات کے اوپر نہیں ہوتا. اس کے ایک پورے میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کتنا پانی آیا اور کتنا ادھر ہے, کتنا آگے دینا ہے. اور ابھی ایک ٹیلیمیٹری کا سسٹم لگ رہا ہے جو ودن فیو منتھس لگ جائے گا, 7-8 منتھس, وہ تو ایگزیکٹلی بوند بوند ہی پانی کی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرے گا. تو یہ کہ جی سندھ کا پانی, ہم کوئی سندھ کا پانی جو ہے وہ نہ لینا چاہتے ہیں, نہ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں بات کہ جی وہ جو کنال ہے اس کے اوپر ان کو ہے ایشو. تو کنال بھی 6 میں سے 1 پہ انہیں ایشو ہے, باقی پہ تو جی نہیں 6 میں سے 1 کے اوپر ان کو ہے ایشو, وہی والی جو چولستان ستلج سے نکل کے جو جائے گی چولستان. تو اتنا کوئی ہم بہت دور نہیں ہیں, ایک کنال کا ایشو رہ گیا. تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ یہ بات چیت سے جون سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں گورنمنٹ کو کہ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کیا جائے. آج بھی آپ کی پارٹی کی کوئی پنجاب کے اندر بھی پاور شیئرنگ کی بات چیت وغیرہ کوئی ہوئی ہے, مذاکرات ہوئے ہیں, تو خطرہ جو وہ بار بار آپ کو خبردار کر رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ ایک دن جو ہے نا وہ جو نہیں ہوتی وہ مثال تھی گڈری کی کہ شیر آئے تو وہ شیر آ ہی جائے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی تو آپ بڑا ہلکا لے رہے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہے آپ کے کچھ بھی نہیں کرے گی پیپلز پارٹی, لیکن ہم ہلکا نہیں لے رہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ہلکا لے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے, ایک پرانی جماعت ہے, اور وہ معاملے کو پوری ایک میکرو لیول پہ جا کے ایک ہولسٹک ویو لے گی اور پھر اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جو کامن سینس ول پریویل, اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوگا نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. کیوں شرمیلا فاروقی صاحب نہیں ہوگا خراب یہ مسئلہ؟ افنان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ اتنی خرابی کی طرف نہیں جائے گا مسئلہ, اور آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جون سے پہلے پہلے فیصلہ ہونے جا رہا ہے, آر یا پار جو بھی ہوگا. دیکھیں سینیٹر صاحب شریف آدمی ہیں, دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. ان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید یہ CCI کی میٹنگ بلا چکے ہوتے, بٹ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ ہی ان کی جماعت کے اندر ان جیسے کوئی شریف انسان زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پارٹی ہے ہی شریفوں کی پارٹی میٹنگ ہے, بلا کے سندھ کو نہیں, بالکل ہے شریفوں کی پارٹی, لیکن اتنے شریف نہیں ہے کہ اس معاملے کو یہاں تک پہنچاتے. یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو جاتا. ہم تو کئی ماہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. سندھ نے اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کر دیا, قومی اسمبلی میں ریزولوشن جمع ہو گیا, ہم نے تقریریں کر دی اس کے اوپر, مطالبہ کر دیا. وہاں پر اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں جی ایک بوند پانی کا نہیں لیں گے, بٹ باتوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا نا. یو نیڈ ٹو واک دا ٹاک. صحیح. اب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں تاریخ دے دیتے کہ CCI کی میٹنگ اس تاریخ کو ہے, ہم کہتے ٹھیک ہے ہم اپنا مقدمہ وہ لڑتے, اور ہم لڑیں گے اور جیتیں گے وہ مقدمہ. تاریخ آپ لوگ بھی نہیں دے رہے نا شرمیلا صاحبہ, تاریخ تو آپ لوگ بھی نہیں دے رہے کہ کب تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بارہا پچھلے مہینے سوا مہینے سے یہ سن رہے ہیں کہ بس ہمارے ووٹوں پہ آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے, آپ نکل گئے تو آپ کی حکومت گر جائے گی. آپ بس صرف نے جو ہے وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں, آپ ہی انہیں کوئی حتمی ڈیڈ لائن یا کوئی تاریخ دے نہیں رہے کہ تب تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, مسئلے کو حل کریں, ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھیے پیپلز پارٹی آخر وقت تک کوشش یہ کرتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں. ہم نے پہلے باقاعدہ ایک فارمل طریقہ اختیار کیا کہ چیف منسٹر سندھ نے وزیر اعظم کو اور احسن اقبال صاحب کو خطوط لکھے. اس کے بعد ہم نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن لے کر آئے. اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کری, ہم نے مطالبہ کیا, ہم ریزولوشن لے کر آئے. اب جب وہاں بھی بات نہیں سن رہے ہیں, دیز آر نارمل ڈیموکریٹک ویز آف پروٹیسٹنگ, پھر ہم جلسے جلوسوں پہ آ گئے.
اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں؟ اب ان کو اگر ادراک نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اتنے اہم اتحادی ہیں کہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے حکومت کھڑی، اور ہم نے ایک دفعہ ووٹ نہیں دیا، ہم نے شہباز شریف صاحب کو دو دفعہ وزیر اعظم بنایا، ایک پی ڈی ایم میں اور ایک اب، تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایک منصوبہ؟ اچھا دوسری بات یہ، ایک سیکنڈ، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ایک بوند پانی نہیں لیں گے سندھ کا، یہ غلط بیانی ہے۔ ابھی بھی آپ سندھ کا پانی لے کے جا رہے ہیں، ابھی بھی آپ پنجاب کے اندر ٹی پی لنک کھول کے انڈس سے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایز آئی اسپیک سندھ کو 62% پانی کی کمی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں خود ایک کسان ہوں، میں اپنی چاول نہیں لگا پا رہی ہوں، آئی ڈونٹ ہیو واٹر۔ سندھ وی آر لوور ریپیرینز، وی ڈونٹ ہیو واٹر۔ آپ ذرا سندھ میں آئے تو دیکھیں تو صحیح نا وہاں حال کیا ہے۔ اس وقت صرف مشکل سے پینے کا پانی میسر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر 53% پانی کم ہے، نہیں عباس صاحب، دس از ویری امپورٹنٹ، لیٹ می ٹاک۔ اگر پنجاب کے اندر اس وقت بھی 53% پانی کی کمی ہے اور آپ ٹی پی لنک کنال کھول کے انڈس سے پانی وہاں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کا پی ایم ڈی کہہ رہا ہے کہ 3 صوبے قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں پنجاب ہے، تو پنجاب پانی لائے گا کہاں سے چولستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس خود پانی نہیں ہے، آپ اپنا پیٹ نہیں بھر سک رہے، آپ اس میں سے پیٹ کاٹ کے پانی چولستان کو دیں گے تو آپ تو چوری کریں گے۔ پھر آپ چشمہ جہلم لنک کنال کھولیں گے، ٹی پی لنک کنال کھولیں گے، انڈس سے پانی لے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے وی ڈونٹ ہیو واٹر۔ یا تو آپ کے ملک میں وافر مقدار میں پانی ہوتا نا تو آپ دل کھول کے کیا ریگستان کے ریگستان آپ بحال کر دیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صحرا کو آپ ریگستان کو صحرا بنانے کے لیے آپ سندھ کو بنجر کر دیں۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بات تو سن نہیں رہی اکیلے میں، ظاہرہ آپ کی ہی ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے، تو کیا آپ اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ مل کے ایک جو ہے مضبوط طریقے سے زیادہ مؤثر انداز میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے اس معاملے میں؟ کیونکہ تحریک انصاف باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی نیرو پہ بڑی کھل کے بات کر رہی ہیں، آپ ہی کے موقف پہ جو ہے وہ ان کے لیے سیاست نہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب میں وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی بیکاز آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ان دیم۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی سیاست شروع ختم ہوتی ہے قیدی نمبر 420 پہ، اس سے زیادہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جس دن ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر، ہم ریزولوشن لا رہے تھے، جس وقت ہم کو 30 سے 35 ممبران تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی، اس دن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شور شرابہ کیا، کاغذ پھاڑے اور یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہماری ریزولوشن مارچ میں آ گئی تھی، پیپلز پارٹی کی اپریل میں جا کے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری ریزولوشن جی نہیں۔ سمر عباس صاحب، صرف کاغذات جمع کروانے سے معاملے حل نہیں ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آپ موجود ہیں، آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے، یو آر دی اپوزیشن، آپ کو یہ چیز اٹھانی چاہیے تھی، آپ کو تو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ جس دن ہم اس میں تقریریں کر رہے تھے اس دن یہ تو بائیک آؤٹ کر کے اپنے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، آتے نا بات کرتے۔ جے یو آئی ایف نے بات کری ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ان کو کسی اور ایشو پہ بات نہیں کرنی، جو جمعے کے روز غصہ تھا وہ شاید عمر کوٹ کے الیکشن کا غصہ بھی سارا نکالا ہے انہوں نے نون لیگ کے اوپر کہ وہاں جو تحریک انصاف نون لیگ کا اکٹھ ہو گیا تھا آپ کے خلاف، پھر بھی وہ سیٹ تو ظاہر آپ جیت ہی گئے تھے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کافی غصہ نکالا، نون لیگ کو کافی اگڑا دیا انہوں نے جمعے کے روز۔ سمر عباس صاحب، 10 مسلم لیگ نون آ کے کھڑے ہو جائیں ہمارے خلاف، پھر بھی سندھ سے وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے۔ 10 کے 10 مسلم لیگ جتنی بھی ہے نا، سب بھی جمع ہو جائیں گے، ان کے دھڑے جے یو ایف وائی جو بھی، اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکیں گے ہم سے الیکشن سندھ کے اندر۔ لیکن پنجاب کے اندر تو آپ پاور شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، وہاں انہیں للکار رہے ہیں۔ جی عفنان صاحب، پھر کیسے اس مسئلے کو لے کے چلیں گے آگے آپ؟ یہ تو اب معاملہ صرف نہروں تک نہیں رہا، کسانوں تک چلا گیا ہے، عمر کوٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی اب مسئلہ پیدا کر رہا آپ کے لیے کہ وہاں آپ نے سپورٹ کیا تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے خلاف، اپنی اتحادی کے خلاف، تو یہ تو الجھتا جا رہا مسئلہ، آپ اسے سلجھا نہیں پا رہے۔ دیکھیں عمر کوٹ والا جو معاملہ ہے وہ تو دیکھیں ایک لوکل ڈائنامکس اس کے حساب سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اپنا یہ کہتے ہیں پنجاب میں اپنی کرتی ہے سیاست، ہم نے کبھی روکا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی رائٹ ہے ہم جا کے سکر سے لڑیں، عمر کوٹ سے لڑیں، لاڑکانہ سے لڑیں، جہاں سے بھی، لیکن وہ لوکل ڈائنامکس اس طرح کی تھی کہ ہمیں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کر کے ہم نے اس کو کیا اور پیپلز پارٹی جیت گئی، پھر بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک ووٹ لیکن بہت سگنیفیکنٹ پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، 81,000 ووٹ از ناٹ جو 81,000 امیدوار تھا تحریک انصاف کا، امیدوار بالکل تحریک انصاف کا تھا، اور اربن ایریاز میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی 10 ووٹوں سے خالی جیتی ہے، رورل میں ان کو زیادہ ووٹ پڑے، اربن میں تو یہ بہت قریب تھا معاملہ۔ تو لیکن بات یہ ہے، دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی کی ہے کہ یہ کوئی ایسا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عفنان صاحب جو کہ ایک بڑی جو ہے وہ رفٹ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ رفٹ پانی سے شروع ہوئی تھی،
پھر کسانوں والے معاملے پر بھی اب وہ بات کر رہے ہیں, پھر اس الیکشن کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کافی زیادہ نون لیگ سے ناراض دکھائی دے رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کے خلاف سے. دیکھیں جو کسانوں والا معاملہ ہے نا, دیکھیں وہ جو سپورٹ پرائس والا ایشو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت پنجاب 60 ارب روپے کا خالی انٹرسٹ دے رہی تھی اس سپورٹ پرائس کے لیے, کیونکہ کمرشل بینکوں سے آپ قرضہ لیتے تھے اور پھر آپ گندم خریدتے تھے. اب وہ 60 ارب روپے جو ہے بجائے اس کے آپ کسانوں پہ لگائیں آپ جو ہے وہ, اور وہ ایک سرکولر ڈیٹ پنجاب کا کھڑا ہو گیا تھا 300 ارب روپے پہ. صحیح ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ والا کام کیا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ڈائریکٹ انویسٹ ہوا ہے کسانوں کے لیے. اب جو جہاں تک بات آگی کناز کی, تو دیکھیں ہم کوئی بہت دور نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. شروع میں تو ان کے کچھ لیڈران نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی کنال منظور نہیں ہے, پھر اب کم از کم یہ والا معاملہ ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہمیں کنال جو ہے وہ بیسکلی یہ والی جو میجر محفوظ شہید والی کنال ہے اس کے اوپر ایشو ہے, باقیوں پہ نہیں ہے. تو ایک کنال کے اوپر ایشو رہ گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے یا کہتے ہیں وہ ریزالو ہو جائے گا. اور جہاں تک بون آف کنٹینشن ہے, یہی ہے بون آف کنٹینشن ہے, لیکن جو پانی کی بات کی دیکھیں پانی کا جو فارمولہ ہے جو 1991 کا اکارڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اگر آپ کسی مطلب کہ یا تو آپ پھر کوئی پرٹیکولر آپ بتائیں نا کہ ہم اتنا, اس وقت پورے پاکستان میں کہیں بھی پانی نہیں ہے. اور یہ لڑائی پانی تک ہی محدود ہے, یعنی کہ اس کا جو بنیادی تنازع پانی ہے پیچھے, یا پیچھے محرکات کچھ اور بھی ہیں, یہ جو لڑائی بڑھتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ؟ لیکن اس کے پیچھے محرکات تو بہت سارے اور بھی ہیں, لیکن دائرہ پانی از اے فالٹ لائن فار پاکستان. اور محرکات کون سے ہیں؟ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, لیکن فالٹ لائن ہے پاکستان کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ ہمیں بڑا کیئرفلی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ صوبوں کی لڑائی ہے یہاں پہ. ہم سندھ کا پانی کوئی, اگر سندھ کا کوئی پانی چوری کرے گا تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اس کو روکنے کے لیے. شرمیلا صاحب, بجٹ تک اگر معاملہ جاتا ہے تو پھر یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ووٹ نہ دیں جو فنانس بل ہے اسے؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑے واضح طور پہ ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ منصوبہ رد نہیں ہوتا تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اٹس ویری کلیئر. اس کے بعد تو کسی قسم کا کسی کو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی. لیکن منی بل پہ ووٹ نہ کرنا وہ ایک بڑا پہلا بڑا امتحان ہے مسلم لیگ نون کا آنے والے 2 مہینوں کے اندر. اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت چلی جائے گی. بجٹ پاس نہیں کرا پاتی حکومت تو حکومت گر جائے گی. دیٹس دی اینڈ. تو ڈو دے وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ؟ یہ پی ایم ایل این کے اوپر, دا بال از ان دا کورٹ نا. یہ آج فیصلہ کر لیں, اناؤنس کر دیں منصوبہ رد کر دیا. بہت شکریہ سینیٹر افنان اللہ صاحب آپ کا, اور شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. تحسین آج کے شو میں اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.